السلام علیکم۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو سبز وردی میں ملبوس بزرگ شخص ایک آتا ہے، وہ لکڑہارے کے لیے اسے کہتا ہے، لکڑہارے کو کہتا ہے کہ آپ اپنی 3 خواہشیں جو ہے آپ کی ہے وہ آپ مانگ لیجئے، وہ پر کی جائے گی۔ تو لکڑہارا نے، چونکہ اب تک جو لکڑہارا ہے لڈو کو مانگتا ہے، چونکہ لکڑہارے کو بہت بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو لکڑہارا جو ہے وہ لڈو مانگتا ہے، تو لڈو اس کے ہاتھ میں موجود ہوتا ہے۔ تو اب بیوی اور شوہر، یعنی بیوی، اس کی بیوی، لکڑہارے کی بیوی اور لکڑہارے کے درمیان نوک جھوک جاری ہے، جو آپ نے اب تک جو ہے صفحہ نمبر 112 تک جو آپ نے پڑھا۔ تو اب جو آگے ہے، آگے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو جائے گا۔ لکڑہارے نے چونکہ لڈو مانگا، تو لڈو جو ہے اس کے ہاتھ میں موجود ہوا، تو چونکہ اس کی بیوی کی شرارت کی وجہ سے لکڑہارے نے کہا کہ یہ جو لڈو ہے یہ اس کی بیوی کی ناک کے ساتھ چمٹ جائے، تو وہ جو لڈو ہے وہ لکڑہارے کی بیوی کے ناک کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اب آگے لکڑہارا کھینچ کر خاک زور لگاؤں، یہ تو ہلتا بھی نہیں ہے، ناک ٹوٹ جائے گی مگر یہ نہ چھوٹے گا۔ لکڑہارا جو ہے اس نے کھینچ کر یہ جو ہے لڈو کو ناک سے کھینچ رہا ہے، لیکن بہت زور لگاتا ہے، وہ کافی زور لگانے کے باوجود بھی لڈو ہلتا نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں کیا زور لگاؤں، یہ تو ہلتا بھی نہیں ہے، ناک ٹوٹ جائے گی لیکن یہ لڈو چھوٹے گا نہیں۔ بیوی: سب تمہارے کرتوت ہیں، تم ہی نے یہ مراد مانگی تھی، یہ لڈو میری ناک سے چمٹ جائے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو سب تمہارا ہی کیا ہوا ہے، تم ہی نے یہ مانگی تھی، تم ہی نے یہ مراد مانگی تھی کہ یہ جو لڈو ہے میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ لکڑہارا: اور اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ تمہاری ناک کا پیچھا چھوڑ دے، وہ لڈو بغیر تکلیف کے ناک سے اتر جاتا ہے، یہ رہا۔ تو اب لکڑہارا کہتا ہے کہ ہاں واقعی میں نے ہی مانگا، لیکن اب میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یہ جو لڈو ہے تمہاری ناک سے جو ہے تمہاری ناک کا پیچھا چھوڑ دے، تو وہ لڈو جو ہے بغیر جو کسی تکلیف کے وہ ناک سے اتر جاتا ہے، اور یہ رہا۔ بیوی: دیکھا اپنی بیوقوفی کا نتیجہ، تینوں مرادیں اکارت گئی۔ تو بیوی نے کہا اب اپنے شوہر کو کہ تم تو اتنے بیوقوف ہے کہ 3 مرادیں تمہیں کہنے کو 3 مرادیں تمہیں مانگنے کو دی گئی تھی، لیکن تینوں مرادیں تم نے ضائع کر دی۔ اکارت کا مطلب ضائع کر دینا۔ تو محل، کپڑے، دھن دولت کچھ بھی نہ ملا، میری بات مان لیتے تو اس وقت دروازے پر ہاتھی جھول رہے ہوتے، باہر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم نے میری بات مان لی ہوتی، ہم نے محل، کپڑے، دھن دولت یہ سب کچھ مانگ لیا ہوتا، تو اب تک ہمارے باہر، گھر کے باہر جو ہے ہاتھی جھول رہے ہوتے۔ بیوی: تو باہر کیا ہے کہ یہ کہتے ہوئے ہی باہر سے ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ بیوی: یہ کون ہے؟ لکڑہارا: کوئی ہنس رہا ہے۔ بیوی نے کہا کون ہے؟ تو لکڑہارے نے کہا کوئی ہنس رہا ہے، پیرو مرد، یہ پیرو مرد ہے، ہیں، او ہو، کیسے مزے کی بات ہے، کیوں؟ تو پیر مرد یہ جو ہنسنے کی آواز ہے یہ کس کی ہے؟ پیر مرد کی۔ تو پیر مرد کہنے لگا کہ کتنے مزے کی بات ہے۔ بیوی: یہاں تو لٹیا ڈوب گئی، تمہیں تو ہنسی سوجھ رہی ہے، اس پگلے نے تینوں مرادیں ضائع کر دی اور ہم کنگال ہی رہے۔ تو بیوی نے کہا کہ تم ہنس رہے ہو، یہاں تو ہماری جو ہے ناؤ پوری طرح سے ڈوب چکی ہے، ہم تو ختم ہو گئے، کیونکہ یہ جو بیوقوف لکڑہارا ہے اس نے اپنی تینوں مرادیں ضائع کی، اور اس طرح سے ہم غریب کے غریب رہ گئے، یعنی ہم کنگال ہی رہ گئے۔ پیر مرد: ہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اونچ نیچ دیکھ کر مراد مانگنا دنیا میں صرف ایک ہی چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، مگر تم اتنے ناسمجھ نکلے کہ اس سے بوجھ نہ سکے۔ تو پیر مرد جو ہے، جو یہ بزرگ شخص ہے، اس نے کہا، ہنستے ہوئے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی جب تمہیں یہ کہا تھا کہ 3 مرادیں مانگو، تب ہی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جو مانگنے کے قابل ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ کسی کام کی نہیں، اور تم کو اتنی بھی عقل، ذرا سی بھی عقل نہیں آئی کہ تم وہ چیز مانگ لیتے۔ بیوی: میں نے بوجھ لیا تھا مگر یہ نہ مانا،
میری بات مان لیتا تو اس وقت ہمارے پاس نوابوں راجاؤں جیسا پیسہ ہوتا۔ تو بیوی نے واپس جواب دیا کہ میں نے تو یہ بات مان لی تھی، میری جو اس وقت جو میری عقل تھی وہ کام کر گئی تھی، لیکن یہ لکڑہارا یعنی میرا جو اس کا جو شوہر ہے، اس کی یہ جو لکڑہارے کی بیوی کہتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے اس نے اس کی باتوں کو بالکل بھی نہ مانا، اگر اس نے مان لیا تو اب تک نوابوں اور راجاؤں جیسا روپیہ اس کے پاس ہوتا۔ پیر مرد کیا کہنے لگا؟ غلط، پھر سوچ، ہنستا ہے۔ تو پیر مرد نے کہا کہ تم غلط بول رہی ہو، پھر سوچو، ہنستا ہے، پھر ہنستا ہے۔ یعنی روپیہ، پیسہ یا دولت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ پیر مرد، یعنی تمہاری سوچ غلط ہے، تم روپیہ پیسہ اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی ہو۔ تو پھر ہنستا ہے لکڑہارا، میں نے کہا تو تھا کہ کھانے کو کچھ مانگنا چاہیے۔ تو لکڑہارا نے کہا کہ اب لکڑہارا کہہ رہا ہے کہ میں نے تو کچھ کہا تھا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو۔ پیر مرد افسوس کے لہجے میں، افسوس اب بھی نہیں سمجھ سکے، اور سوچو۔ تو پیر مرد جو ہے وہ کہنے لگا افسوس کے لہجے میں، یعنی وہ افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ تم ابھی بھی نہیں سمجھ۔ کہا کیا کہا؟ ہنسی۔ ہاں، تو پیر مرد کہنے لگا کہ اب میں بتاؤں کہ سب سے اچھی چیز دنیا میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز وہ ہے جس سے آپ کو ہنسی آ جائے۔ لکڑہارا کیا کہا؟ ہنسی۔ تو لکڑہارے نے کہا کیا تم یہ کیا کہتے ہو؟ ہنسی۔ بیوی: مگر ہم تو بھولے سے بھی نہیں ہنستے۔ بیوی نے کہا کہ ہم نے تو کبھی ہنسا ہی نہیں ہے۔ پیر مرد: اسی لیے تو میں نے کہا تھا یہی مانگو۔ ہنستا ہے، یہ چیز حاصل کرنے کے قابل ہے، اسے خوشی کہتے ہیں۔ او ہو کیسی عجیب چیز ہے، ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ پیر مرد کہتا ہے کہ اسی لیے تو میں نے کہا تھا یہی مانگو، یعنی تمہارے گھر میں ہنسی کی کمی ہے، ہنسی مذاق کی کمی ہے، تم ہمیشہ لڑتے ہی رہتے ہو، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہنسی مانگو۔ یہ چیز، یہی واحد چیز ہے جو حاصل کرنے کے قابل ہے، اس سے خوشی کہتے ہیں۔ او ہو کیسی عجیب چیز ہے یہ۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو ہنسی ہے اس کے پیچھے خوشی ہوتی ہے، یعنی خوشی جب ایک انسان کو ملتی ہے تو اس کو ہنسی آ جاتی ہے، وہ ہنستا ہے۔ او ہو کیسی عجیب چیز ہے، یعنی کتنی عجیب چیز ہے، ہنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ بیوی: بوڑھا سٹھیا گیا ہے، بھلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے؟ تو بیوی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بوڑھا جو ہے سٹھیا گیا۔ سٹھیا جانے کا مطلب ہوتا ہے، سٹھیا کا مطلب جب 60 برس کی عمر سے زیادہ ایک انسان ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سٹھیا گیا ہے۔ تو بوڑھا سٹھیا گیا یعنی 60 برس سے علاوہ اس کی عمر ہے۔ بھلا دولت سے بڑھ کر کون سی چیز اچھی ہے؟ تو کہنے لگا کہ دولت سے بڑھ کر تو دنیا میں اور کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ لکڑہارا: ہمیں تو تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو اچھا تھا۔ لکڑہارے نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی اگر روٹی مل جاتی تو اچھی تھی، یعنی دولت سے بڑھ کر وہی، اگر تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو وہی سب سے اچھی چیز تھی۔ نہ ہمیں دولت چاہیے اور اب ہمیں ہنسی چاہیے، یہ کہہ رہا ہے لکڑہارا، تو مجھے بس تھوڑی سی روٹی چاہیے۔ بیوی: ابھی تک تمہارا گدھا پن نہیں گیا، یہ کانٹے تمہارے ہی تو بوئے ہوئے ہیں۔ جھاڑو لے کر میاں کی طرف بڑھتی ہے اور اسے مارتی ہے، اور کھانے کو لے گا، اور کھانے کو لے گا، پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور آواز دور ہو جاتی ہے، پردہ گرتا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے یہ گدھا پن تمہارا نہیں گیا۔ کون کہتی ہے؟ یہ بیوی کہتی ہے لکڑہارے کو، تمہارا یہ جو گدھا پن ہے، یہ احمقانہ سوچ ہے، یہ ابھی تک نہیں گئی۔ یہ کانٹے تمہارے ہی تو بوئے ہوئے ہیں، یعنی یہ سب کچھ تو تمہاری وجہ سے، یعنی میری جو غربت ہے، میری جو غریبی ہے، یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ جھاڑو لے کر میاں کی طرف بڑھتی ہے اور اسے مارتی ہے، اور کہتی ہے کہ اور کھانے کو لے گا، اور کھانے کو لے گا، یعنی اور کچھ چاہیے۔ تو وہ مارتی ہوئی اپنے شوہر کے پیچھے دوڑتی ہے، تو پیچھے پیچھے دوڑتی ہے اور آواز دور ہو جاتی ہے۔ تو پیچھے پیچھے دوڑتے ہی آواز مدھم ہو جاتی ہے، دھیمی ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، اور پردہ گرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ڈرامہ جو ہے ختم ہوتا ہے۔ یہ جو ڈرامہ ہے یہ لکھا ہے نور
الہی محمد عمر، یہ دو اشخاص تھے جنہوں نے یہ ڈرامہ لکھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا کل انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔